السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 489۔ مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی نے اپنے کتابچے میں 14 الزامات لگائے تھے مولانا محمد سعد صاحب کی تقاریر پر، مگر ایک ایک کر کے سب فرو ہو گئے۔ نوٹ: بنگلہ دیش میں جس قدر طوفان اور تباہی مچی ہوئی ہے، یہ سب کچھ مفتی زید صاحب مظاہری کے فتنہ خیز کتابچے کی وجہ سے ہے کہ شورائی علماء نے اس کتابچے کا بنگلہ میں ترجمہ کروا کر سارے ملک میں پھیلا دیا۔ دنیا بھر میں یہ کتابچہ مکمل طور پر ناکام رہا، اسی لیے کہ لوگ قسطوں کو پڑھ کر حقیقت جان گئے، مگر بنگلہ دیش کے لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہماری قسطیں ان تک پہنچی نہیں۔ اللہ کرے کوئی مرد مجاہد ان قسطوں کا بھی بنگلہ میں ترجمہ کرے تاکہ مفتی زید صاحب کے کتابچے کے زہریلی اثرات دفع ہو سکے۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ کے رجوع نامے کو قصے طور کے ساتھ مشروط کیوں کیا گیا؟ رجوع کے اس قصے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے مشروط کیا گیا کہ تصوف کے یہاں خلافتوں کا لین دین اسی قصے طور پر قائم ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اگر اس قصے اور اس میں دی گئی خلافت پر کوئی حرف آ جائے تو پھر اہل تصوف کے ایوانوں میں کوہرام مچ جائے گا، اس لیے کہ مریدین کو خلافتیں اسی قصے کی بنیاد پر دی جاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا۔ اب اگر یہ قصہ بنی اسرائیل کی گمراہی کی وجہ سے قابل تحسین نہ رہا تو پھر کوئی پیر اور کوئی شیخ کسی مرید کو خلافت عطا کرنے کے لیے شرعی دلیل کہاں سے لائے گا؟ اس لیے کہ اس قصے کے علاوہ کوئی آیت یا کوئی حدیث یا سیرت صحابہ کا واقعہ ان کے پاس دلیل کے طور پر تو ہے نہیں۔ اور ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج ما انا علیہ و اصحابی اور نہج دعوت صحابہ ان سارے غیر منقولہ مروجہ لوازمات سے پاک اور صاف ہے۔ خیر القرون کے یہاں تو ایک ہی طریقہ رائج تھا کہ بیعت کرو اور دعوتی کام پر لگ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کو نصیحت کرنے یعنی دعوت دینے کے لیے۔ تبلیغ و دعوت والوں کی بیعت یہی ہوتی ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کو نصیحت کریں گے، نماز کی، زکوٰۃ کی اور دعوت اللہ کی محنت کریں گے۔ اس روایت میں ہر اس معترض شخص کا جواب بھی ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ دعوت و تبلیغ مسلمانوں میں کیوں کی جاتی ہے۔ اس روایت میں کھلے الفاظ میں موجود ہے کہ وَالنَّصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ خیر القرون میں مسلمان اپنے وقت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور دعوتی کام میں لگے رہتے تھے، ایک ہی امیر اور گورنر سے منسلک رہتے تھے، خلافتوں کی تقسیم کا معمول نہیں تھا۔ ہم نے بھی حضرت جی انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدوں کے ہاتھوں پر 1975 کے اورنگ آباد کے اجتماع میں بیعت کی ہے، اس پر قائم ہے اور اپنی اصلاح کی خاطر دعوتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے عمومی اصلاح والی دعوتی محنت کمزور پڑی تو اس وقت کے بزرگوں نے اپنے تجرباتی طور پر عوام کی اصلاح کے لیے سلسلوں کی لائن کی محنت شروع فرمائی جو بہت مؤثر رہی۔ کمیونزم کے دور میں سارے مشرقی یورپ کے تقریباً 40 ملکوں کے مسلمانوں کا اسلام اگر باقی ہے تو صرف سلسلہ نقشبندیہ کی برکت سے، اور اس سلسلے کے مشائخ نے سولیوں پر چڑھ کر اپنی جانیں نثار کر دی، مگر اپنے متبعین کے دین اور اسلام میں روح ڈال دی اور وہ آج تک اسلام پر باقی ہے۔ اسی طرح علوم قرآن اور حدیث بھی باقی ہے تو وہ بھی ایک بدنام مصلح کی برکت سے۔ ہماری مراد اس سے کرنل جمال ناصر مصری مراد ہے۔ جمال ناصر پنڈت جواہر لال نہرو، صدر ٹیٹو ان تینوں کا گڑھ جوڑ تھا۔ جمال ناصر مشرقی یورپ کے ہزاروں نوجوانوں کو جامعۃ الازہر لے جاتے اور انہیں مکمل فراغت تک کی تعلیم دی جاتی اور واپس آ کر وہ اپنے ملکوں میں دینی خدمات انجام دیتے۔
ان تلخ حقائق کو وقت کی سیاست نے قدموں تلے دبا کر رکھ دیا۔ قوموں کی تاریخ کا علم اور اس کی جستجو حسنی خاندان تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ایک تو سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی تھے، تو دوسرے ان کے والد واجد حضرت عبد الحی لکھنوی نور اللہ مرقدہما۔ بعد کی نسلیں تو سب سیاست کی نظر ہو گئی۔ یہ تو مشرقی ممالک کی داستانیں تھی جو بندے نے ان ممالک میں دعوتی اسفار کے دوران رقم بند کیے تھے۔ مسئلہ اب جب کہ دعوتی کام پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے پھر اسی خیر القرون والی ترتیب پر لوٹنا ہوگا، یعنی ایک مرکز، ایک امیر، ایک مشورہ اور ایک ترتیب کے تحت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بیعت کو وجود بخشنا ہوگا، اور ایک عالمی امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اجتماعیت کے ساتھ اعلی کلمت اللہ کے لیے محنت کرنا ہوگا، اس کے سوا اجتماعیت نہیں۔ دارالعلوم کے مسائل۔ دارالعلوم دیوبند کی پریشانی یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ توحید و سنت کا وہادم، شرک اور بدعت کا مضبوط پہاڑ ہے، تو دوسری طرف اسے قدیم مروجہ غیر منقولہ معمولات کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ معاملہ بالکل اسی شعر کے مانند ہے، اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں۔ اصل جھگڑا سیرت طیبہ اور قدیم مروجہ طریقہ اصلاح کا ہے۔ اس لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے رجوع نامے کی قبولیت کے لیے اس قصے موسیٰ علیہ السلام کو بیان نہ کرنے کی خصوصی شرط لگائی گئی۔ مذکورہ بالا بحث تو ایک جملے معترضہ کے مانند تھی۔ آئیے ہم اب اپنے اسلوب کی طرف چلتے ہیں جو اصل ہے، امیر اور اس کی اطاعت۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ اللہ کی اور رسول اللہ کی فرما برداری بغیر کسی شرط کے واجب ہے، اس سے کسی قیمت فرار جائز نہیں، لیکن اولو الامر یعنی امیر، حاکم، علماء، فقہا، قائد، والدین، پیر، شیخ، استاد، یعنی ان سب کی اطاعت شرط کے ساتھ واجب ہے، اور وہ شرط ہے دین اسلام۔ اگر ان تمام کا حکم اور ان کی بات شریعت اسلامیہ کے تحت ہو تو ان کی بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اسی نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشاء الہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کے نمائندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے، جس طرح قرآن کریم۔ تنبیہ، منکرین حدیث اس بات پر غور کرے، عمرہ اور حکام کی اطاعت، عمرہ اور حکام کی اطاعت بھی واجب ہے، اس لیے کہ یا تو اللہ اور رسول کے دینی احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت مسلمہ کے مصالحتی اور اجتماعی امور کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ فائدہ، عمرہ اور حکام کی اطاعت ضروری ہے مگر علی الاطلاق نہیں، بلکہ مشروط ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول تو کہا، کیونکہ دونوں اطاعت مستقل واجب ہے بغیر کسی دلیل کے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی یعنی قرآن اور حدیث کی کسی بات پر یا کسی حکم پر عقلی دلیل مانگنا یا اس کی وجہ دریافت کرنا یا یہ کہنا کہ یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا دین کی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے یا اس بات کو عقل نہیں مانتی یا اس بات کو عقلی دلائل سے سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ان باتوں کی دلیل مانگنا ہرگز جائز نہیں۔ یہ ملحدوں کا طریقہ ہے، اس سے ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ اللہ اور رسول کے علاوہ ہر کسی کی بات کو دلیل سے سمجھا جائے گا، اس لیے اطیعوا اولی الامر نہیں کہا گیا۔ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے، یعنی شرعی دلیل کے ساتھ۔ اس لیے ہم دارالعلوم دیوبند سے ان تمام باتوں کی سند مانگتے ہیں
جن کی بنیاد پر وہ مولانا سعد صاحب پر فتویٰ صادر کیا، اگر سند پیش نہیں کیے گئے تو پھر دارالعلوم پر بہتان تراشی کے الزام اور گناہ عائد ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کسی شخص کا قول ہو تو اس سے دلیل طلب کرنی جائز بلکہ ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت کے ساتھ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کتاب الامارہ معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ یہی حال فقہا اور علماء کا بھی ہے، اگر ان کا حکم قرآن اور حدیث کے تحت ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ علماء اور فقہا بھی اولو الامر میں شامل ہیں، بشرطے کہ ان کا قول دین کی رہنمائی کرے، قرآن اور حدیث کے تابع ہو، انحراف نہ ہو۔ اگر انحراف میں مبنی قول ہو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، البتہ منحرف ہونے کی وجہ سے ان کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سخت گناہ کا کام ہے۔ مفتیان کرام عبد الخالق مدراسی اور سنبھلی، ان دونوں بزرگوں کی آڈیو کیسٹ جو ناچنے والیوں کے متعلق تھی، بنگلہ دیش میں خوب سنی گئی۔ سارے شورائی گروپ جو مرکز نظام الدین کے خلاف ہیں، وہ مدرسے کے تقریباً 1000 طلبہ کو امارت والوں پر چھوڑ دیا، جو مرکز کاکرائل میں مشورے میں مصروف تھے۔ ان کی پٹائی شروع کر دی، بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا، پولیس آئی، آنسو گیس استعمال کی طلبہ کو دوڑانے کے لیے۔ شورائی لوگ کہتے ہیں کہ آڈیو کیسٹ جعلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ مفتیان مدراسی اور سنبری صاحبان پر واجب ہے کہ وہ بیان جاری کرے اور وضاحت کرے کہ کیسٹ اصلی ہے اور انہی کی ہے، تاکہ بنگلہ دیش میں امن ہو جائے۔ رائے وڑ میں میواتی ساتھیوں کی مولانا طارق جمیل سے گفتگو ہوئی۔ مولانا طارق جمیل نے علی الاعلان کہہ دیا کہ وہ شورائیت کے آدمی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ امارت کو تو 1992 ہی میں ختم ہو جانا تھا، مگر مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں روک رکھا تھا۔ ہماری تحقیقی باتیں ایک ایک کر کے درست ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی قسطوں میں لکھا تھا کہ مرکز نظام الدین کو اور حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی نسل کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ 50 سال سے چل رہی ہے، اور آج یہ بات کھل کر آ گئی کہ 1992 ہی میں رائے وڑ والوں کی کوشش تھی کہ مرکز نظام الدین کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ شورائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا کے 4 مراکز مانے جاتے ہیں: مرکز نظام الدین، مرکز رائے وڑ، مرکز ککرائل اور مرکز دیوسبری۔ شورائیت انڈیا میں ختم ہو گئی، اسی طرح برطانیہ میں ختم ہوئی۔ ککرائل بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے بزرگوں نے مرکز نظام الدین کے مشورے سے ہر مصیبت کو برداشت کیا، مار پیٹ بھی جھیلے، اللہ کے کیے خون بہایا، زخمی ہوئے، لیکن امیر محترم حضرت جی رابع ماسعد صاحب کی نصیحتوں پر جمے رہے، مار کھائی مگر کسی کو نہیں مارا۔ ان ساتھیوں کی اس قربانی کی برکت سے ضلع واری 52 اجتماع ہوئے۔ ان اجتماعات میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد آدمی جمع ہوئے۔ اورنگ آباد کے برابر تعداد نے دین کی بات سنی، اور ابھی بہت سے اجتماعات باقی ہیں۔ ہر اجتماع میں 1.5 لاکھ سے زائد جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت تقریباً 98% بنگلہ دیشی کی عوام مرکز نظام الدین کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہی حال مرکز رائے وڑ کا ہے۔ ہر طرف مرکز نظام الدین کے پروانے نظر آتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کو مشورے میں لایا گیا۔ ہندوستان کے شورائیت والوں نے رائے دی کہ ڈاکٹر سلیم اور ڈاکٹر ندیم اشرف کو شورائیت کا رکن بنا دیا جائے، تو حاجی صاحب نے فرمایا تم ہندوستان والے ہمارے پاکستان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو۔ امارت والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ شورائیت والوں کی گالیاں، بہتان اور غیبتوں اور مار پیٹ کو کچھ اور دن برداشت کر لیجئے، پلٹ کر نہ بولے، جواب نہ دے۔ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ خاص کر بنگلہ دیش کے دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اللہ تمہاری ان قربانیوں اور خون کے ایک قطرے کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، تمہاری نسلوں کو دین کی احیاء کے لیے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مضامین بار بار پڑھیے، اس لیے کہ ان میں تفسیر قرآن اور تفسیر حدیث، اصول اور اسلوب، تحقیق فقہی مواد، سیرت و عقائد اور فاسد عقائد کا رد، سب کچھ ان میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو ناظرین کے لیے
اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے، ہماری اور ناظرین کی اصلاح کا سبب بنائیں اور اسے خوب عام فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔